دل و دماغ میں بسط فکر کے مطابق، عقیدہ اور شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی الطہاوی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا بیت رسول کی بات۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 3 جمادی الثانی کو یہ سالانہ مجلس اعزاز معززین علاقہ کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ اور کیا ہے کہ معززین رات و سکہ یہاں محمد کا دربار ہے، ہر بھیکاری کے خیرات دینے کا صدیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ تھوڑا ٹھوڑا یا قبول ہو جائے، مجلس منظور ہو جائے، گانیاں لگے ہو جائے، مجمع دبو ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ ذکر زبان ہے ذکر حسین کے بولنے کے لیے دیکھیں آپ کا آنا اگر محمد کی بیٹی کو قبول نہ ہوتا بات ہی نہیں، اگر یہ ذکر منظور اور مقبول نہ ہوتا تو برپا ہی نہ ہوتا۔ حسین ابن علی کا ذکر ہر دور میں منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، چاہے عالم سے پہلے کیا جائے چاہے قیامت کے بعد کیا جائے۔ اور یہ ذکر امیر کائنات ہے۔ جنوری کی بارش اور یکبستہ موسم کو چھوڑ کر آپ گرم لحاظوں سے نکل کر ذکر شبیر سننے کے لیے آئے، اس انداز میں سماعت کریے کہ عرش والے بھی آپ کو دعا دے کی جائے۔ سورت مبارک بقرہ سے آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو نظر کیے، اسی پر طالب علم کی حیثیت میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے گزارشات پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد ملک پاکستان میں ہر بڑے علاقے کی ہم سفر مملکہ جناب چودھری سے موجود ہیں، بس ان کا آنا میرا جانا حاضری یہ صورت بڑا طویل سفر تھا۔ قبلہ ماسٹر مختار صاحب بیمار ہیں، مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں آج کے دن کا صدقہ مولا نے شفا کلی عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها۔ آواز توحید کی دنیا والوں، زمانے والوں، حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جان لو ہمارا عزت والا رسول زمانے میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لائے۔ لفظ پڑھ دیتے، ہمارا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم بدتمیز تھے، ہم نے تمہیں صاحب تمیز بنایا۔ ہمارا رسول آنے سے پہلے تم جاہل تھے، ہم نے تمہیں زیور علم عطا کیا۔ کملی والا آنے سے پہلے تم اندھیروں میں رہتے تھے، ہم تمہیں روشن نگر میں لے کے آئے۔ بڑی مدت بیت گئی ہے آپ کے یہاں پہ
نوکری کرتے ہوئے آدھے سے زیادہ لوگوں کے میں جیلوں سے آشنا ہو گیا ہوں. آرام لگے گا بڑے موسم خراب ہونے میں فقیر گڑیاں بجا 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 رہا کو پہنچ رہے ہیں. فکر اگر دعا کی خیرات نہ پائے میں جی آپ کی ثقافت پہ شک نہیں ہوگا. میں سمجھتا مجھے بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آیا. ایک بندہ بول گئے پورے ہاتھ زبان سے لے نوکر راضی نہ رہے. آواز توحید ہی زمانے والوں جان دو ہمارا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تو اتنے بڑے جاہل تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے. ہم نے محمد جیسے نبی پر بطول کی تعظیم واجب کر کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت بن کے نہیں اور رحمت بن کے آتی. جنت بن گئی جنت بلند ہونے والے پنجوں پہ پنج بن راضی ہے. جو زبان یہاں بولے قبر میں علی بولے سارے بولو تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ہم نے بیٹیوں کی عزت بتایا کروا کے بتایا یہ رحمت بن کے آتی ہے زحمت بن کے نہیں آتی. ہمارا عزت والا رسول آنے سے پہلے تم بے حیا تھے. ہم نے تمہیں حیا والا بتایا. دیکھیں یہ ذکر شبیر ہے. 3 جماعتی شبیر ہے. بھائی کرام پوری دنیا کے چکے چکتے تھے. ذکر مظلوم کربلا بتا ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے ہم یہاں پہ گالیاں دینے کے لیے جمع ہوئے؟ نہیں. تانا زنی کرنے کے لیے نہیں. شیعہ کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں. غلط ذہن ہے اس بندے کا جو بندہ انٹرنیٹ کے دور میں سمجھتا ہے شیعہ گالیاں دیتے ہیں. نہیں, میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے جو دنیا میں ہو ہی گالی اسے گالی کیا دینے. تھکے ہونے نال کوئی سروکار نہیں. زندہ ذہن زندہ زبانیں زندہ زبانیں مہربانی. جی جی سر جو دنیا میں سے زیادہ ہو ہی گا. اچھا رات والے نہ میار تو ذہن بن گئے. تو آپ بولے تو فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. جو میرا نہیں تاریخ اسلام کا فکر ہے. سرکار مولا حسن مصطفیٰ شہر کی گلی میں آ رہے تھے. حجت خدا کی سواری کے سامنے ایک عرب کا بدو آیا. بدو نے آ کے معصوم کی سواری کا راستہ روکا. روکنے کے بعد اس نے بھرے بازار میں امام ابن امام کی توہین کرنا شروع کی. اس نے بدتمیزی کی. اس نے حجت خدا کو بھرے بازار میں گالیاں دی. جب وہ گالیاں دے چکا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا. دینے کے بعد جب وہ تھک گیا بطول کا نفیس مزاج بیٹا زین سے زمین پہ آیا. عربی بندوں کے سامنے آ کے کہا دیکھ جو تمہیں کہنا تھا جو کہہ چکا. جیسا شرف تیرا تھا ویسا تو بولا. جیسی جنس تیری تھی ویسا تو بولا. جیسا خون تیرا تھا ویسا تو بولا. جیسی تیری تربیت تھی ویسا تو بولا. اب حسن بن علی تم سے پوچھتا ہے بتا اگر تم بھوکا ہے میں جنت والا کھانا سبھی پہ کروا. نہ تھکنا نہیں کہوں میں نہ تھکنا نہیں کہوں میں نہ تھکنا نہیں کہوں میں. سبحان اللہ. میں اور ایک ہزار میری کہوں گا قربان جاؤں صدقے جاؤں. سین راضی کو میری بستے ہوگی. اچھا بڑا پیارا سن رہے ہیں میرا دعا دیں خبلہ ماسٹر جی. مولا جانتا ہے یہ نہیں کہ رانو سے کا پینڈ ایک بڑا پڑھا لکھا جان کا مجمع ہے. اور آپ کے درمیان پڑھ کے دنیا میں ابھی میں کافی ملک پڑھ چکا ہوں. مولا جانتا ہے میں فکرے پڑے تو داد لین واسطے نہیں بلکہ سمجھے کہ آپ کو داد دینے کے لیے لازم کرنا چاہتا ہوں. مولا نے ایک بار کہا دیکھ عربی تو تجھے کہنا تھا تو کہہ چکا. اب حسن ابن علی تم سے سوال کرتا ہے اگر تو بھوکا ہے میں جنت والا کھانا زمین پہ منگواتا ہوں. اگر تو پیاسا ہے تو بتا میں کوثر کا جام ابھی تیرے لیے لاتا ہوں. اگر تیرے پاس گھر کوئی نہیں تو ہم وہ والے محمد ہیں جن کے نوکر پاؤں کی ٹھوکر سے گھر مٹی کے بناتے ہیں میری جنت میں جاتے ہیں. مولا کا کہنا تھا یا عرب کا بدو قدموں میں گیا ہاتھ جوڑ کے گواہی آواز دے کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا تیری ماں بھی سچی تیرا حسب بھی سچا تیرا نسب بھی سچا. مولا نے کہا لالا پہلے تو بھرے بازار میں میری توہین کر رہا تھا. اب اچانک تبدیلی کیسی آئی؟ بدو تیرے کام پکڑ کے کہتا ہے مولا عقلی اب آئی ہے. جب بھوکنے پہ اتنا ادا کرتے ہو حیا کرنے پہ کتنا آتا. جیو 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 سارے 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 یزوان جی کرا جی کرا جی کرا جی 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 اور جی کرا کسی جی اور تھوڑی نسلہ جی جب بے حیائی میں اتنے قریب ہو حیا کرنے پہ کتنا کرم
آنے والے 2-4 دقیقوں میں زحمت سوال تمام ہوا چاہتی ہے. دنیا والے تم بے حیا تھے، ہم نے تمہیں حیا والا بنایا. تم بے علم تھے، ہم نے تمہیں علم عطا کیا. امیر کائنات کون سا فکر نظر کرنا چاہتا ہوں. آج کے یہ پیر آفتاب شاہ جی جتنے مومن تشریف لائے اس برتی کی بارش میں، ان کی سماعت کو فکر میرا ہوتا میں دار والے نے کہا کا جملہ میرا نہیں. امام کے 10ویں درجے پر فائز منا اہل البیت کا لقب پانے والا جناب سلیمان محمدی سے پوچھا گیا، سلیمان محمدی آپ منا اہل البیت کے لقب دار ہو؟ کہا جی. کہا آپ وہی سلیمان ہو جو اپنی داڑھی سے ایک چوکٹ صاف کرتے ہو؟ سلیمان اس سے بڑی آواز میں کہتے ہیں خبردار، اپنا سوال بدلنا بعد میں کرنا، پہلے جملہ ٹھیک کر. داڑھی سے چوکھٹ صاف نہیں کرتا، چوکھٹ سے داڑھی صاف کرتا. ہر فکر ہر بندے کے لیے نہیں ہو گئی ہے. سید دادا ہو گئی میرے جی 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 کرا جی کرا جی کرا جی کرا ہو گئی ہو گئی. نہیں شاید کا سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں تب پوچھو. کب ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ملنا اہل بیت کا لقب پانے والا کہ جی کا سوال ہے کہ بولو. کام پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ بتائیے خاموشی میں اور گفتگو میں کیا فرق ہے؟ تین زمانے کو شادی ہوتا گھر میں سوچ کیا جائے گا جس جا رہے ہیں ارمان رہے گا میں تو گھر تک. اب بتائیے چپ رہنے میں اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ خاموشی میں اور بولنے گفتگو میں فرق کیا ہے؟ وائس میں اور سائلنس میں کیا فرق ہے؟ جناب سلیمان نے کہا یاد رکھو میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ فکرہ سنا تھا. کملی والے نے فرمایا تھا اپنی زبان اطہر سے کہ خاموشی ثواب ہے، چپ رہنا ثواب عظیم ہے. جو بندہ اپنی زبان پہ لوگوں میں بیٹھ کر فضول باتوں پہ وقت ضائع کرتا ہے، بے نیاز اللہ آسمان سے 70 بلائیں اس بندے پہ نازل کرتا ہے. جو اپنی زبان پہ فضول باتوں کو جنم دے، جو اپنی زبان پہ جگت بازی کو لپر لپر کو جگہ دیتا ہے، وہ بے نیاز 70 بلائیں آسمان سے اس بندے پہ نازل کرتا ہے. سلیمان محمدی کہتے ہیں یاد رکھو خاموشی ثواب ہے، چپ رہنا ثواب عظیم ہے. لیکن جہاں پر بھی ذکر علی کا آ جائے وہاں خاموشی حرام ہو جاتی ہے. خاموشی جاہل کا پردہ عالم کا زیور ہے. بے شک خاموشی جاہل کا پردہ بے شک عالم کا زیور ہے. کل ایمان علی ولی اللہ بے شک نعرہ سارے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. جاہل خاموش رہے گا تو بچیا رسی. عالم جہاں بولے گا وہاں مصلحت کے تحت بولے گا، اس کا بولنا ہی سرکار حکمت کہے گا. اچھا آپ نے بولا ہے آپ میرے باپ کی جگہ میں آپ کو پڑھانے تو نہیں آیا نعوذ باللہ، لیکن ایک بات نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کی جو ہے محفل ہے اس میں کہ سرکار امیر کائنات نے فرمایا بابا جی کہ عیب دونوں میں پایا جاتا ہے. عیب دونوں انسانوں میں بھی ہوتا ہے. جاہل میں بھی عیب ہوتا ہے، عقل مند میں بھی عیب ہے، لیکن فرق ہے جاہل کے عیب کو زمانہ دیکھتا ہے، عقل مند اپنا عیب خود دیکھتا ہے. جی آئیے خدا ارشاد کی اور سید ذاتی لوگ کو دیا ہے. میں چاہتا تھا کہ مسائل پڑھ کے طالب دعا ہوا چاہوں. بابا جی کو حکم ہے 2 اور 4 فکریں جو ہے مزید سماعت کریں. دنیا والے تم بہکے ہوئے تھے، ہم تمہیں ہدایت کے دروازے پہ لائے. تم بھٹکے ہوئے تھے، ہم تمہیں صراط مستقیم کی اور لے کے آئے. تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لے کے آئے. تو یاد رکھو ماں و منصب من آیت او منصب زمانے والوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا. آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا، آیتوں کے بعد ہم نے آیتیں اتاری. کنفیوژن کا شکار ہوئے
میرے بہت سامنے آیتوں کے بعد ہم نے آیتیں اتاری. پالنے والے کیوں اتاری؟ تمہاری ہدایت کے لیے اتاری. ایک لفظ تقریر روک کے نظر کرنا تاکہ آپ کی تھوڑی ججلات جو ہے وہ ختم ہو جائے. فکر میرے لیے میں نہیں کہہ رہا. سرکار ختم مرتبہ میں فرمایا مسجد نبی کے محراب میں بیٹھ کر دنیا والوں یاد رکھو ماؤ للہ الآیت الکبریٰ، اللہ نے مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت خالق ہی نہیں کی. میں محمد مصطفیٰ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت الکبریٰ بن کے آیا. اب آئی آیت کی جانب ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتیں اتاری. بڑا سنی آئی تھی راگ والے ایک مہینہ ذاکر نہیں کی تھی مدیر آئی کی تھی. میری نسل مقروض جاری ہے. ایک لمحے کے لیے پھر تفریح کرنا چاہتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ. ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے آیت. دونوں میں تھوڑا فرق ہے. عادتیں ببنی انسانوں کی ہوتی ہیں، آیت اللہ بنا کے بھیجتا ہے. عادتیں ہماری مثلا فرض کیجیے آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ ناشتے میں دہی لسی استعمال کیا جاتا ہے. شہر والے انڈا آملیٹ پراٹھا، یہ ہماری عادتیں. عادت انسانوں کی ہے، آیت اللہ بناتا ہے. میں نہیں سمجھا سکتا پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ جی میرا کر رہی بابا جی سے آپ نے روکا ہے 2 4 5 7 10 آیتیں پڑھو. یہ الفاظ قرآن حکیم کے. اللہ نے کہا وجہ اللہ فابنہا آیت للعالمین. زمانے والوں یاد رکھو ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو عالمین کے لیے آیت بنا کے بھیجا. عالمین کے دونوں ماں بیٹے کو آیت بنایا. پھر اللہ نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ فَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. زمانے والوں ہم نے جناب نوح کو اور اس کی کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا. آپ کی روح جو ہے دائیں بائیں اس وقت ایک فکرہ پھر سنتے تقریر آگے جانے سے پہلے کلاس میں. لیکن دونوں میں فرق ہے عادت میں اور آیت میں. کیا فرق ہے؟ مثلا پانی کی عادت ہے ڈبونا. پانی میں جو پھینکو ڈبو دیتا ہے. پانی کی عادت ڈبونا ہے. لیکن وہی پانی اگر موسیٰ نبی کو راستہ دے دے عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. سارے زندہ باد ہیں، سارے زندہ باد. مسلم ساری عادت 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 فرق. اچھا پھر فرض کیجیے آگ کی عادت ہوتی ہے جلانا. آگ جلاتی ہے یہ اس کی عادت ہے. لیکن وہی آگ اگر ابراہیم نبی کے لیے گلزار ہو جائے بیدار ذہنوں سے سوال ہے. بیدار ذہن عادت نہیں آیت کہلاتی ہے. سبحان اللہ اللہ میری سبحان اللہ کرا بڑی بڑی. اچھا پھر ایک لفظ اور نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک شادی شدہ عورت اگر 9 مہینے کے بعد بچہ جنم دے تو یہ عادت کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی کنواری ماں عیسیٰ مریم جیسی عیسیٰ کو جنم دے تو عادت نہیں آیت کہلاتا. آپ کی خاموشی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے. پھر فکرہ سنیے کہ عادت اور آیت میں فرق کیا ہے. دیکھیں مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جانا سورج کا اس کی عادت کہلاتا ہے. لیکن اگر علی کی انگلی کے اشارے سے لوٹ آئے عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. جاگتے اپنے دل سروکارے جاگتے اپنے دل سچا ہو اگلا فکرہ سنو. رگو سے دمالے عادت اور آیت میں کیا فرق ہے؟ پوری رات آفتاب کا آسمان سے چمکنا اس کی عادت کہلاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے عادت نہیں آیت کہلاتا ہے. سچا فکرہ سنو. اللہ کی پوری کائنات میں تاروں کا آسمان پہ جگمگ کرنا عادت ہے تاروں کی. لیکن آسمان کو چھوڑ کر اگر زمین پہ سہارا کی چوکھٹ پہ اترے عادت نہیں آیت کہلا.
عجیب ہے ماں اور بیٹی کا کہ دونوں نے دربار دیکھا. ہاں بلکہ ایک طرح کو سیدھا ہے میرا وطن ہے, میں تھوڑا تمہارا خدمت کر رہا ہوں. قبلہ بھائی ذاکر کی ابتدا ہوئی تھی آپ کے علاقے سے. اسی شعر پڑھتے پڑھتے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. میرے رومن دنی کا ڈال آیا, لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. سیلانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. جی 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 شادی کی بلا تشریف لے کے آئے, شہادت پڑھیں گے مخدوم عالمی کی. اس کی شہادت پڑھیں گے جس کے باپ کا بھی کفن میدان نہیں ہوا تھا. امت در جلانے آ گئی. مقدر عجیب ہے ماں بیٹی کا. دونوں نے دربار دیکھا, فرق تھا. وہ صحابی کے دربار میں جھٹلائی گئی, اسے شرابی کے دربار میں کہتے تھے مارو باغی کی بہنیں آئی. اچھا مسائل کا کوئی گوشہ بیدار نہیں کرنا مخدومہ کی شہادت کے حوالے سے ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. پھر افتاب شریف ماسٹر جی کی بلا میرے معززین سارے سردار, یہ میرا چشم دید فکرہ ہے. گواہوں میں لفظ کا دردان سے جنہیں قافلہ لاہور سے جانے لگا زیارت کرنے کے لیے ایران شام. میں بھی قافلے میں شامل تھا. لاہور میں کھڑے تھے ایئرپورٹ پہ, یا ایک آواز آئی منتظر. میں موڑ کے دیکھا تو پردے سیاہ ملبوس میں ملبوس کی 3 خواتین کالے برقعے میں. اشارہ کیا ہاتھ کا, قریب آؤ. میں قریب گیا کہ تو ذاکر نے ساری قوم دا. میں کہ جی جی. کب زیارت پہ جا رہے ہو؟ کہ جی زیارت پہ. ایک بی بی کہتی ہے بیٹا ہم سید زادی ہیں, لاہور میں رہتی ہیں, ڈیفینس میں ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر میں مرد ہے کوئی نہیں, ہم 3 بیویاں پردے دار ہیں, ہم اسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں زیارت پہ. ذاکر وہ سامنے آ گئے ہو, تمہاری منت کرتے ہیں, سالار ہو جاتے ہیں, بہت مصروف زیارت کے رستے میں. ہو سکتا ہے اسے یاد رہے نہ رہے. آپ میں ایران کی پوری زیارت کرا پاؤ نہ کرا پاؤ کوئی دکھ نہیں, کر دو بلا جیسے مرضی لے جاؤ. لیکن سید زادیوں کے منت کرتی ہیں وہ بازار ضرور دکھانا جس بازار میں کہتی تھی چادر دے دو میں حیا کی بدکا آ گئی ہوں. اللہ اللہ بڑا امیر ہو بندہ نہ کرے اللہ جڑا آج کدے بھائی نہیں کر سکتا. ہمیں وہ بازار ضرور دکھانا جس بازار میں 9 لاکھ کے ہجوم میں کہتی تھی چادر دے دو بازی میرا پہرے دار. اللہ میں کہ جی شہزادی مجال نوکر. قافلہ چلا, ہمیں ایران دے عراق کی زیارت کی. جب دمشق میں اتری ہے نا فلائٹ, سالار لے کے گیا. مجھے سید زادیوں کا حکم یاد تھا. میں دوڑتا جب آیا نا باب 7, باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو, 7 بابا گھنٹے کی جمع, اسے باب 7 اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دروازے پہ کئی گھنٹے حیا کی ملکہ چپ کر کے کھڑی رہی. شرابی کہتے تھے روک دو, ابھی بازار سجایا نہیں گیا, ابھی ناچنے والی آئی نہیں, ابھی عورتوں کا ہجوم نہیں. جب بازار باب 7 آیا نا, میں تیز قدم اٹھا کے واپس گیا جہاں پہ وہ بیویاں تھی 3. سر جھکا کے میں کہا میری ماں پاکستان میں چلنے لگی تھی, آپ نے حکم دیا تھا ہمیں وہ بازار ضرور دکھانا ہے جہاں پہ حیا کی ملکہ چلی رہے گے. آپ کا حکم یاد تھا. آئیے سامنے یہ باب 7 ہے, اس سے آگے وہی دروازہ ہے جہاں پہ چلتے چلتے علی کی موڑ کو کئی گھنٹے لگ گئے. میں قلب پڑھو غائب ہو جاؤں, آپ سوال والوں گاڑی تک جانے نصیب نہ ہو. ہم ماتم کرتے کرتے بازار میں آگے جا رہے تھے, پرسفر تھے. میں بڑھ کے دیکھا مجھے سید زادیاں نظر نہیں آئی. تیز قدم اٹھا کے میں واپس آیا, 3 سید زادیاں بازار میں مٹی پہ چپ کر کے بیٹھی